تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے کو لوگ پہچاننے سے انکار کر دیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. وہ ایسا دن ہوگا کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی. جو ایک شوہر ہوگا وہ صاحبہ اپنی صاحبہ یعنی اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو اس وقت نہیں پہچانے گا. یہ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، یہاں سے اتنا اوپر سورج ہے تو دلی میں گرمیوں میں کتنی گرمی ہونے لگ جاتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہونے لگتی ہے نا. ایسے موقع پر دیکھیے اتنی گرمی ہو رہی ہے، ہمارا برداشت نہیں کر سک رہے، تو اس وقت جو ہوگا سوا نیزے کے فاصلے پر سورج ہوگا. سوچو کتنی گرمی، اللہ اکبر. اتنی گرمی کے لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پیشانی تک، کوئی ناک تک، اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے. ایسی حال میں کیا ہے پتہ ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، کوئی تو مدد والا ہوگا. ایسے ٹائم پر جسے اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ مل جائے، کتنے خوش نصیب لوگ، کتنے خوش نصیب. اس کی مثال آپ دنیا سے لو کہ جب نوٹ بندی کا معاملہ ہو گیا تھا، نوٹ بندی کا معاملہ ہو گیا تھا، لوگ بینکوں کے باہر لائن لگا رہے تھے، دل میں بھی لگا رہے تھے. ایسا نوٹ بندی میں نا لوگ بینک کے باہر بہت لمبی لمبی لائن لگا رہے تھے، لیکن جب کوئی وی آئی پی آتا تو وہ لائن میں نہیں لگتا، وہ سائڈ سے آ کر یہاں سے کام کر کے. کتنی جلن ہوتی، ہم لوگ اتنے گھنٹوں سے لائن میں لگے ہوئے، یہ آ کر کام کر کے جا رہا. اور ایک امیج بنتی کہ کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی بڑا آدمی کیسا، یہ تو دنیا ہے. لیکن اسی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لائن لگا کے کھڑے اور دوسرا آدمی آ رہا ہے وداؤٹ لائن لگا ہوئے کام کر کے چلا جا رہا ہے، کتنی جلن ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے سیم سچویشن کل قیامت کے دن ہوگی. لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن جو خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ الگ راستے سے جا کر عرش کے سائے میں کھڑے ہو جائیں گے. یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت کے ایئر کنڈیشن میں ہوں گے وہ لوگ. کس میں ہوں گے؟ ایئر کنڈیشن میں. لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے، اس وقت کے ایئر کنڈیشن میں خوش نصیبی کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کون لوگ ہوں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، دور دور تک سایہ نظر نہیں آئے گا، تو 7 لوگ ایسے ہوں گے جسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. پہلا، امام عادل، ایسا امام، ایسا حاکم جو عادل تھا، جو فیصلے انصاف کے ساتھ کرتا تھا. آج حکومت تو خیر آپ جانتے ہی ہیں کیا چل رہا ہے. حکومت ہم اور آپ حاکم بننے کے لائق ہی نہیں ہے، مانی یہ پاسبل چیز ہے نہیں کہ ہم پی ایم بن جائے یا ہم سی ایم بن جائے، پاسبل چیز نہیں ہے. لیکن ہم اگر کسی گھر کے حاکم ہیں، کسی محلے کے حاکم ہیں، تو وہاں پر اگر ہمارے پاس فیصلہ آتا ہے تو ہمیں عدل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا ہے. بھلے سے سامنے والا ہمارا رشتہ دار ہو اور ایک طرف رشتہ دار نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا ہے. اگر عدل کا معاملہ کرتے ہو، حاکم گھر کے اندر ہو، گاؤں کے حاکم ہو، کچھ بھی ہو، آپ کے پاس یہ عہدہ ہے کہ آپ فیصلے کر رہے ہو اور آپ عدل کا معاملہ کرتے ہو، تو انشاءاللہ آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن آج کل ایسا چلتا نہیں ہے. گاؤں میں جو پردھان بن گیا، جو حاکم بن گیا، وہ صرف اور صرف پیسوں والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. غریبوں کو تو ایسے کونے میں رکھے رہتے. کیا کرتے؟ غریبوں کو کوئی بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اور ہماری بھی غلطی ہے کہ گاؤں میں جو پردھان وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہی نہیں ہیں، اور جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے وہ فیصلے کر رہا ہے. جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے وہ فیصلے کر رہا ہے، وراثت بانٹ رہا ہے بیٹھ کے. وراثت کا ایسا مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے عالم نہیں بانٹ پاتے، وہ بیٹھ کر جاہل لوگ وراثت بانٹ رہے. جب جاہل وراثت بانٹیں گے، جب جاہل وراثت بانٹیں گے تو بیٹیوں کو حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. جب جاہل وراثت بانٹیں گے تو بہنوں کو حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو ضروری ہے کہ اپنے گاؤں میں بھی حاکم سربراہ جب بنائے، پردھان وغیرہ، تو پڑھے لکھوں کو بنائے، جو تھوڑا جانتے ہیں علم. تھوڑا تو علم ہونا چاہیے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. یہ تو امام عادل، آپ کسی بھی حاکم ہو، فیصلہ کرنے والا آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کر آتا ہے، آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کر آتا ہے، آپ عدل کرو گے، سامنے بھلے سے رشتہ دار ہو یا نہ ہو. دوسرا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہو. ایسا نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے. اللہ نے خاص نوجوان کیوں کہا پتہ ہے؟ جوانی میں لوگ اللہ کو بہت زیادہ بھول جاتے، جوانی میں اللہ کو بہت زیادہ بھول جاتے ہیں. جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں آٹومیٹک، کیونکہ بڑھاپے میں دوسرا کوئی آپشن ہوتا ہی نہیں ہے. سارے آپشن کب ہوتے؟
جوانی میں ہوتے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ جوانی جو بائکوں پر بیٹھ کر پب جی گیم کھیل کر لوگوں کی ایڑ بھگا کر کھڑے جو کرتے ہیں نا آج نوجوان، اس سے چھوٹ کر وہ کس طرف آ رہا ہے؟ مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ہم اور آپ نوجوان بیٹھے ہوئے، اگر آپ مسجد میں عبادت کے لیے آتے ہو، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہو، بھلے سے مسجد میں نہ ہو، باہر بھی ذکر و اذکار کرتے ہو، تو انشاءاللہ آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو ان لوگوں میں کیا کرے؟ شامل کرے، آمین، سارے ہی لوگوں کو شامل کرے۔ دوسرا ہے وشاب نشأ فی عبادت اللہ، پھر تیسرا ہے ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا رہتا تھا، وہ باہر بھی جاتا تھوڑا تو اس کے دل میں یہ ہوتا کہ اب عصر کی نماز کا ٹائم کب ہوگا، اور اذان بھی فوراً بھاگ کے کہاں آتا؟ مسجد میں آتا۔ وہ باہر جاتا، اس کا دل ہمیشہ کہتا کہ میں مسجد کی طرف جاؤں۔ ایسا شخص جس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ آج نوجوانوں کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ باہر بازاروں میں اٹکا ہوا ہے نوجوانوں کا دل۔ تو یہی دل جو ہمارا وہاں اٹکا ہوا ہے نا، وہ دل کو ٹرانسفر کر کے کہاں اٹکانا ہے؟ مسجد کی طرف۔ جب آپ کا دل مسجد کی طرف اٹکے گا، آپ کو ہمیشہ ذہن میں آئے گا کہ مجھے عبادت کرنے جانا ہے اللہ کی، نوجوان ہے یا بڑھاپا ہے کوئی بھی ہو، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ بھی کل قیامت کے دن کس میں ہوگا؟ عرش کے سائے میں ہوگا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، تیسرا اللہ رب العالمین کہتا ہے چوتھا وہ شخص، دو شخص جو محبت اللہ کے لیے کرتے، ملتے ہیں تو اللہ کے لیے مل رہے ہیں، اور جدا ہو رہے ہیں تو کس کے لیے جدا ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے۔ مل رہے اللہ کے لیے، جدا ہو رہے اللہ رب العالمین کے لیے، تو یہ شخص بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ محبت کس کے لیے کرو گے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ آپ جو ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، کوئی ہمارا بھائی ہے جو بدعت و خرافات کرتا ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی ناراضگی سے وہ جو ہے اللہ سے دور ہونے کی بجائے قریب ہونے لگ جائے گا، تھوڑا یہ بدعت و خرافات پہ غور کرنے لگ جائے گا، تو آپ وہاں پہ ناراضگی بتاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ بتاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا محبت کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن ایسا نہیں کہ آپ زبردستی کا توڑ رہے ہو، رشتہ داری توڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے رشتہ داری توڑنے والوں پر سنگین جرم بتایا ہے۔ اللہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، رشتہ داری توڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اگر میں اس سے تھوڑے دن ناراض رہوں تو یہ اللہ رب العالمین کے قریب آنے لگے گا، تو وہاں پر آپ کیا کرو گے؟ اس سے ناراض ہو جاؤ گے۔ محبت اللہ کے لیے، جدائی اللہ کے لیے۔ آج محبت دنیا کے لیے ہو رہی ہے، مال دولت ہے تو بھائی چلو یہ بڑا آدمی ہے اس کے پاس چلو، اگر مال دولت نہیں ہے تو لوگ دیکھنے تیار نہیں۔ آج اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، امیر غریب کالا گورا عربی عجمی سارے کے سارے ایک ہے، سارے کے سارے کیا اللہ کی بارگاہ میں ایک ہے، کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں۔ ہاں کون بڑا ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی میں زیادہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا ہے؟ محبوب ہے۔ تقوی زیادہ ہے تو اللہ بڑا مقام دے گا، تقوی زیادہ نہیں ہے، پیسے لے کے جاؤ گے کوئی مقام نہیں ہے، پیسے لے کر جاؤ گے تو کوئی مقام نہیں ہے، تقوی زیادہ ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو بڑا مقام دے گا۔ پھر تیسرا جو ہے چوتھا ہو گیا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، کیا ایسا نوجوان جسے عورت دعوت دے رہی ہے، وہ بھی ایسی ویسی عورت نہیں، ذات منصب منصب والی عزت والی عورت، وجمال اور خوبصورت عورت۔ نوجوانوں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایسا نوجوان جسے عزت والی عورت اور منصب والی عورت اور ساتھ میں خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے کس کا ڈر ہے؟ مجھے اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ پتہ چلا یہ بھی شخص وہی ہے جسے اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آزمایا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو۔ تصور کیجئے یوسف علیہ السلام ایک کمرے میں بند ہے، کمرے میں بند ہونے کے بعد ہے بھی کون؟ عزیز مصر، مصر والے بادشاہ کی کیا ہے؟ ارے بول لو، بیوی۔ مصر کے بادشاہ کی کیا ہے؟ وہ بیوی ہے، کوئی معمولی عورت نہیں ہے، عزت والی ہے، عزت والی ہے نا، منصب والی ہے، منصب والی بھی ہے، خوبصورت ہے۔ بادشاہ کی بیوی تو بدصورت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، خوبصورت عورت ہے، دعوت دے رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی سیم کہہ رہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے وہ عورت بھاگ رہی ہے۔ آپ تصور کرو کہ یہ الٹا معاملہ چل رہا ہے، آدمی آگے بھاگ رہا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں اور عورت انہیں کیا کر رہی ہے؟
پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگ رہی ہے. اتنی بڑی آزمائش تھی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اگر اللہ رب العالمین کی مدد نہیں ہوتی تو میں بھی اس میں شامل ہو جاتا. اللہ اکبر. ہے کون؟ نبی. ہے کون؟ پیغمبر. ہے کون؟ خوبصورت شخص. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں بھی اس گناہ میں شامل ہو سکتا تھا. اللہ رب العالمین نے مجھے بچا لیا. آپ تصور کرو, بند کمرہ, نوجوان, خوبصورت عورت دعوت دے رہی, انسان روک نہیں سکتا. اتنی پاسبل چیز, یعنی اتنی آسان چیز نہیں ہے. یہاں پر جو روک لیا نا وہی ولی ہے. کیا ہے؟ وہی ولی ہے. دیکھو آج نوجوان یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, کالجوں میں پڑھتے ہیں, اور ایسے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو سنگل رکھنا, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا, میری نظر میں سب سے بڑا ولی وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو شخص ہے نا اتنی بڑی چیز سے رکا ہوا ہے جو آج بہت زیادہ عام ہے. آج بہت زیادہ عام ہے. اس وجہ سے کیونکہ اللہ رب العالمین نے عرش کے سائے میں جگہ دے رہا تو اللہ کا محبوب ہی ہوا نا. اللہ عرش کے سائے میں جگہ کسی کو بھی دے گا؟ نا نا نا. اللہ عرش کے سائے میں جگہ اسی کو دے گا جو اللہ کا محبوب ہے. تو اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہوگا جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا. یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہے, بڑے بڑے کالجوں میں پڑھتا ہے, لیکن سنگل ہے, کسی کو نظر اٹھا کر دیکھتا نہیں ہے. یہ ہے وہ شخص جسے اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. کوئی عورت اگر اسے بلاتی ہے تو کہتا ہے لعنت. کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ, میرے کو اللہ کا ڈر ہے, انی اخاف اللہ. ہاں, میں اگر کسی عورت کے پاس جاؤں گا تو کس کے ذریعے جاؤں گا؟ نکاح کے ذریعے. نکاح واحد ذریعہ اللہ نے بتا دیا, نکاح کے ذریعے جاؤں گا. اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے میں عورت کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ ہے وہ شخص جسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. پھر پانچواں وہ شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹا وہ شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے, بائیں ہاتھ والے کو پتہ نہیں چل رہا ہے. دائیں ہاتھ کو دیا, بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. آپ نے کسی فقیر کو صدقہ دیا, آپ نے کسی غریب کو مال دیا, تو آج لوگ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی میں تھوڑا زیادہ دے رہا ہوں. کیا لوگوں کو پتہ چلے کہ میں تھوڑا زیادہ دے رہا ہوں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ شخص نہیں ہوگا عرش کے سائے کے نیچے. وہ شخص ہوگا جو دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے تو یہ بائیں بازو میں ہی جو ہے, جو بائیں ہاتھ یہیں پر ہے اسے بھی پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جسے اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی فقیر کو بھی جب آپ پیسے دینے کے لیے جاؤ نا, جب فقیر کو پیسے دو تو آپ اپنی نظروں کو نیچے کر کے دے دیا کرو. کیا؟ اپنی نظروں کو نیچے کر کے دے دیا کرو, کہیں آپ کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے. میں فقیر کو دے رہا ہوں, آپ کے اندر یہ دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. آپ نظروں کو نیچے کر کے دے دو. اس سے کیا ہوگا؟ آپ تکبر سے بچے رہیں گے. کیا ہوگا؟ تکبر سے بچے رہیں گے. اور جب آپ یہ معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے ہمیں اور آپ کو جگہ دے گا. اور ایک لاسٹ وہ شخص ہے جو تنہائی میں روتا ہے, اللہ رب العالمین کے ڈر سے دعائیں کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. لوگوں کے سامنے تو انسان روتا ہے, بڑے بڑے لوگ اسٹیج پر کھڑے ہو کر روتے ہیں, لیکن اللہ کو یہ زیادہ محبوب نہیں ہے. زیادہ محبوب وہ ہے کہ جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, فجر میں اٹھنا بھاری ہے, تہجد میں اٹھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تہجد میں اٹھ رہا ہے. اٹھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ ہے میرا بندہ. ساری دنیا سو رہی ہے, رضائی کے اندر سو رہی ہے, یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے. تو یہ وہ شخص ہے جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, ریاکاری کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ یہ بندہ رو رہا میرے لیے, گڑ گڑا رہا میرے لیے, کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے, میں اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا. یہ 7 وہ لوگ ہیں جسے اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جہاں دوسرا کوئی بھی سایہ میسر نہیں ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرنا ہے. کوئی بہت بڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے نیک, غلطیاں ہوگی. کل بنی آدم خطاؤن, ہر بنی آدم ہے تو مطلب غلطی ہونا کمپلسری ہے. آپ چاہو کہ غلطی نہ ہو تو پھر فرشتہ ہو جائے گا. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ فرشتے سے. تو فرشتے سے غلطی نہیں ہوتی, انسان ہے تو گویا غلطی ہوگی, بس شرط ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا. تو آپ بھی کیا کریں؟ توبہ و استغفار کیا کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں, رو رو کے گڑ گڑایا کریں اللہ رب العالمین کے پاس. لیکن آپ جب بیسک چیز چھوڑ دیے, اللہ کو آپ نے چھوڑ دیا, تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو باب جنت میں لے کے چلے جائیں گے, آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ کو فلاں شخص جنت میں لے کے چلے جائے گا, آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے عبادت کرو گے تو جنت ملے گی, ان کے پیچھے جاؤ گے تو جنت نہیں ملے گی. اور ایک شخص کہہ رہا ہے الا ان اولیاءہ الا المتقون, کہ اللہ رب العالمین کے جو ولی ہے وہ نیک لوگ ہیں. اس آیت سے ثابت ہوا کہ نیک لوگوں کا دامن پکڑ کے چلنے لگ جاؤ, آپ کو جنت مل جائے گی. آیت کیا پڑھ رہا ہے, استدلال کیا کر رہا ہے؟ ہم اور آپ جب تھے بھائی بندے میں تو دم ہے, آیت پڑھ رہا ہے اور ترجمہ کر رہا ہے. ترجمہ اور جمہ نہیں کر رہا ہے, یہ آپ کو غلط ترجمہ بتا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ غلط ترجمہ بتا رہا ہے. جب بھی کوئی پڑھ کر سنائے تو آپ چیک کیا کریں, ہاں یہ پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ صحیح ہے یا نہیں. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے جو ولی جو ہے وہ کیا ہے, متقی لوگ ہیں. ان سے کہاں ثابت ہوا کہ دامن پکڑ کے جاؤ گے تو جنت مل جائے گی؟ یہ ثابت نہیں ہوا. ہمیں کیا کرنا ہے, نیک اعمال کرنا ہے, تب جا کر ہمیں انشاءاللہ جنت ملے گی. اور یہ 7 خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونا ہے تو ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں رکھنا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.